अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। बीस्ट की ब्यूटी तेमीम किस्त नंबर 15। मैं इस नावल को रोज़ की बुनियादों पर पोस्ट नहीं कर सकती क्योंकि राइटर जैसे जैसे लिखती हैं मैं वैसे वैसे करती हूँ और कभी अभी लेट हो गया तो फिर आप लोगों को इंतज़ार रहेगा। तो इसके लिए मज़ीद मेहरबानी होगी कि अगर आप लोग 1-2 दिन का गैप इसको दे के कर लिया करें। मीनवाइल आप लोग हमारे दूसरे नावल्स जो हैं वो पढ़ लें और उनको देखें कि वो कैसे हैं, उनके बारे में अपनी राय बताएं। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करनी थी कि अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर सर्च करें लिखारी चैनल और उसमें देखें कि आपको कम्युनिटी का एक ऑप्शन नज़र आएगा जो सबसे एंड में होता है। वहाँ पे अब मैं आप लोगों को कुछ स्नीक पिक्स दिया करूँगी और कोई ना कोई बात करनी होगी तो वहाँ पे कर दिया करूँगी। इसलिए आपका साथ चाहिए और बहुत मेहरबानी होगी अगर आप लोग रेगुलर बेसिस पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे नोटिफिकेशंस को क्लिक करें ताकि आपको जो कुछ भी एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और अगर मैंने कहीं पे कुछ अनाउंस नहीं किया या कुछ आप लोगों से भी मिस हो गया या मुझसे हो गया तो फिर आप वहाँ पे हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि ये चीज़ नहीं आई या किसी भी वीडियो के ऊपर आप बता सकते हैं, तो हम लोग उसके ऊपर फिर आपको वहाँ पर से जवाब ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस हवाले से जो है बात को समझेंगे और इसको ज़रा थोड़ा सा साथ देंगे हमारा। तो चलिए जी हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर। थोड़ी देर बाद वो बड़ी तमीज़दार बच्ची बनकर कमरे में वापस आई। उसे देखते ही वो तेज़ी से इसके पास चला आया। क्या कहने गई थी तुम पापा से? वो मुस्कुराई। तुम ही खुद चल के देख लो, पापा तुम्हें बुला रहे हैं। तुम आखिर खुद को समझती क्या हो? हाँ बताओ। तुम समझ रही हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर की फ़ोटोज़ दिखाकर मुझे हर बार ब्लैकमेल कर लोगी? हाँ तो ये तुम्हारी भूल है, मैं तुमसे नहीं डरता। वो अपने दोनों गालों पर अपने दोनों हाथ रखे मुस्कुरा कर बोली, इसका तो नहीं पता, अलबत्ता मैं खुद को एक प्यारी और खूबसूरत सी लड़की समझती हूँ। प्यारी और खूबसूरत लड़की? तुम ना एक चुड़ैल हो, वो भी दूसरों का खून चूसने वाली चुड़ैल। तंग आ गया हूँ मैं तुमसे। तुमने तो अपने रंग ढंग के बदल डाले हैं यहाँ आकर। एक एक लम्हा तुमने अजाब बनाया हुआ मेरा। वो मुस्कुराते हुए अपनी आंखें पटपटा कर बोली, ये तो तुम्हें मुझसे पंगा लेने से पहले सोचना चाहिए था ना मिस्टर फारस। यू नो व्हाट मुतीबा जमाल, अपना बदला लेने के लिए कभी भी नहीं छोड़ती कोई भी मौका। अब चलो मेरे साथ, हरी अप। वो उसे हुक्म सुनाती अपना स्कार्फ अच्छी तरह से दुरुस्त करती कमरे से निकल गई। हाँ मेरे खुदाया, मैं इस लड़की को कभी भी नहीं समझ पाऊंगा। वो भी अपने कपड़े और बाल दुरुस्त करता हुआ कमरे से निकल आया। लिविंग रूम में ही वो बड़ी तमीज़दार बनी हदाद साहब के पास सोफे पर बैठी दिखाई दी। वो आहिस्ता से चलता हुआ इनके पास आया। मतीबा ने एकदम जला देने वाली मुस्कुराहट इसकी तरफ उछाली। जी डैड, आपने मुझे बुलाया? वो सर झुका इंतहाई तमीज़ से गोया हुआ। हदाद साहब ने सर उठाकर उसे देखा। हाँ मैंने बुलाया, तुम मुतीबा बेटी को वॉक पर ले जाओ, आज इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। इसकी तबीयत नहीं, इसका दिमाग ख़राब हो गया है। वो ये सुनकर ज़ेरेला बड़बड़ाया। कुछ कहा तुमने? हदाद साहब इसकी बड़बड़ाहट सुनकर बोले, नहीं तो कुछ भी तो नहीं डैड। तो फिर तुम इसे ले जा रहे हो ना वॉक पर? हदाद साहब ने पूछा। फारस ने मतीबा को देखा जो उसे ही देख रही थी। दिल ने चाहा कि चीख कर कह दे, हरगिज़ भी नहीं, लेकिन सामने इसका बाप बैठा था। वो मजबूरन आहिस्तगी से गोया हुआ। जी डैड। उसे यूं सर झुकाते देखकर मुतीबा को एक खुशी सी महसूस हुई। इसकी ये खुशी देखकर फारस का दिल चाहा कि आगे बढ़कर इसके मुंह पर एक थप्पड़ लगा दे, मगर वो ये सब सिर्फ सोच ही सकता था। तो फिर ठीक है, ले जाओ बच्ची को। जी डैड। चले वॉक करने? वो एक एक लफ्ज़ बज़ाहिर चबा चबा कर बोला था। हाँ ज़रूर चलें, वो इंतहाई तमीज़ से कहती उठ खड़ी हुई। ठीक है पापा, हम चलते हैं। हाँ हाँ बेटा जाओ और खूब इंजॉय करो, हदाद साहब मुस्कुरा कर बोले। जी पापा, आओ चलें। फारस से कहती मुतीबा आगे को बढ़ गई और उसके पीछे फारस भी हदाद साहब को अल्लाह हाफिज़ कहता वहाँ से निकल गया। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता चहलकदमी करते साथ साथ चल रहे थे। फारस खुद पर बहुत जबर किए हुए था। उसने सोचा था कि वो उससे बिल्कुल भी बात नहीं करेगा, लेकिन क्या करता। वो चलते चलते अचानक रुक गया और कहने लगा, तुम जानती हो इस वक्त मेरा दिल क्या कर रहा है? क्या? मुतीबा भी इसका सवाल सुनती रुककर इससे दिलचस्पी से पूछने लगी।
یہی کہہ کر میرے بس میں ہوتا تو میں تمہیں اس وقت قتل کر ڈالتا۔ یہی میرا دل اس وقت شدت سے جی چاہ رہا ہے۔ اس کا جواب سنتی وہ تالی مار کر ہنس دی۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ آخر تم اتنے وقت تک خاموش کیسے رہ سکتے ہو، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ تمہاری یہ خواہش فی الحال پوری نہیں ہو سکتی۔ ایک بات تو بتاؤ۔ ہاں پوچھو، وہ ہمتن گوش ہوئی۔ تم آخر ایسا کیوں کر رہی ہو؟ تم پہلے تو ایسی نہیں تھی۔ ہاں صحیح کہا، میں پہلے ایسی نہیں تھی، اور نہ ہی میں بہت بزدل اور ڈرپوک تھی۔ میں بزدل اور ڈرپوک 10 سال کے بعد ہی ہوئی تھی، جب میری امی اس دنیا میں مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ تب بھابھی کے ظلم و ستم کو سہتے سہتے میں بزدل اور ڈرپوک بن گئی۔ ویسے آپس کی بات ہے کہ میں پیدائش سے اتنی خوبصورت، بہادر اور دلیر تھی۔ وہ رازدانہ انداز میں گویا ہوئی۔ انگور کھٹے ہیں مطیبہ بی بی، فارس نے اس کا مذاق اڑایا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، اس نے فارس کو یقین دلایا۔ میں کیسے یقین کر لوں؟ وہ اب دونوں لڑنا سٹارٹ ہو چکے تھے۔ پہلے تو تم اتنی معصوم دکھتی تھی، مجھے دیکھتے ہی چوہے کی طرح کونوں خدروں میں جا چپتی تھی، اور پھر نکاح نہیں بلکہ زبردستی کی رخصتی کی پہلی ہی رات تم نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھانا شروع کر دیا۔ میں اسے اب کیا سمجھوں؟ اس کی بات سنتے ہوئے اب دونوں بازو سینے پر لپیٹتے ہوئے اطمینان سے بولی۔ وہ کیا ہے نا، زندگی ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں، اس لیے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب جب کہ مجھے اتنی آسائش مل رہی ہے اور میرے پاس پاورز بھی ہیں تو کیوں نہ ان کا صحیح استعمال کروں؟ وہ کیسے؟ اب دیکھو نا، میں نے بچپن سے لے کر اب تک بہت سی چیزوں کو پانے کی خواہش کی ہے، لیکن یہ ضروری تو نہیں کہ ہم اپنی ساری خواہشات کو پوری کریں۔ کچھ خواہشات کو پورا کرنا ہمارے بس میں نہیں ہوتا، اور کچھ کی ہم اوقات نہیں رکھتے۔ میری بھی بہت سی خواہشات تھیں، لیکن ان کو پورا کرنے کی نہ طاقت تھی اور نہ ہی سکت۔ لیکن اب میں سب کچھ کر سکتی ہوں، اپنی ساری خواہشات کو پورا کر سکتی ہوں، اپنی یہ لائف بھرپور طریقے سے انجوائے کر سکتی ہوں۔ جب تک ہمارا کانٹریکٹ ختم نہیں ہو جاتا، میں اپنی ہر ایک خواہش کو پورا کروں گی۔ اب کیا فائدہ ہوگا ان آسائشوں کا جو میں ان کا پورا فائدہ بھی نہ اٹھاؤں؟ وہاں تو ڈر ڈر کر میں نے زندگی گزاری تھی، اور اب یہاں تمہارے ساتھ بھی خوف اور ڈر کے ساتھ زندگی گزاروں، تو پھر کیا فائدہ اس گولڈن چانس کا جو مجھے دیا گیا ہے؟ وہ ہونک بنا اس کی یہ ساری بے وقوفانہ باتیں سن رہا تھا۔ اس نے اپنا سر جھٹکا۔ اور تمہیں پتہ ہے میں دوبارہ سے یونی جاؤں گی۔ کیا؟ یونی؟ ہاں، لیکن کیوں؟ اب اس کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ وہ حیران ہوا۔ کیونکہ میں نے اپنی پڑھائی ادھوری چھوڑ دی تھی، اور میں نے انجوائے بھی نہیں کیا تھا، ہر وقت ڈری ڈری سی رہتی تھی۔ لیکن اب میرے پاس سب کچھ ہے، اور میں اپنی یہ لائف بھرپور طریقے سے انجوائے کروں گی۔ وہ خوشی سے اپنے دونوں ہاتھ اوپر کو اٹھاتے ہوئے بولی۔ تو پھر تم مجھے کیوں بیچ میں گھسیٹ رہی ہو؟ دیکھو نا یار، یہ لائف ایک بار ملتی ہے، اسے انجوائے کرو۔ پتہ نہیں کب موت کا پیغام آ جائے، معلوم نہیں۔ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اپنی لائف بھرپور طریقے سے جیو، تم بھی خوش رہو اور دوسروں میں بھی خوشیاں بانٹو۔ میں تمہیں اپنے ساتھ اس لیے رکھتی ہوں کیونکہ میں تمہیں احساس دلانا چاہتی ہوں کہ زندگی کتنی انمول ہے، اور تم مجھے نہیں جانتے۔ میری کمپنی میں لوگ بھرپور انجوائے کرتے ہیں، اور میں کسی کو تو بور بالکل بھی نہیں ہونے دیتی۔ تو میرے ساتھ زندگی کی یہ چند خوبصورت لمحات انجوائے کرو، پھر بعد میں یاد کیا کرو گے کہ کوئی مطیبہ جمال احمد بھی تھی۔ مطیبہ جمال احمد کی ایسی کی تیسی، وہ چبا کر بولا۔ مطیبہ اس کی بات سن کر ہنسی۔ ویسے آپس کی بات ہے، میں سب جانتی ہوں، وہ رازدارانہ انداز میں بولی۔ کیا جانتی ہوں؟ سب کچھ۔ لیکن فکر مت کرو، میں تم دونوں کے درمیان کباب میں ہڈی نہیں بنوں گی۔ میں جانتی ہوں کہ ایشور مراد ابھی تمہارے دل و دماغ میں بستی ہے، پر ڈونٹ وری، میں تم دونوں کو ملانے کی بھرپور کوشش کروں گی۔ بس تم جلدی سے سرجری کے لیے مان جاؤ۔ یہ سنتے ہی چلتے ہوئے فارس کے قدم تھم سے گئے تھے۔ یہ تم سے کس نے کہا کہ میں اب بھی اس میں انٹرسٹڈ ہوں؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ارے شرماؤ مت، میں سب جانتی ہوں، اور ویسے بھی پہلی محبت کو بھلانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ تو بس عارضی سی نفرت اور غصہ تھا۔ دیکھا نہیں تھا تم نے کیسے تم ایشور کے سامنے پرسکون ہو کے بیٹھ گئے تھے؟ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ اس کا ساتھ ملنے پر ہی وہ ایسا کر پایا تھا۔ تم پریشان نہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ویسے ایمانداری کی بات کہہ رہی ہوں، ایشور مراد اب بھی تمہارے لیے بہت پوزیسو ہے۔ دیکھا نہیں تھا کیسے وہ مجھے تمہارے ساتھ دیکھ کر انگاروں پر لوٹ رہی تھی؟ اس کا بس چلتا تو مجھے اسی وقت ہی اوپر پہنچا دیتی۔ تم جانتے ہو میں اسے غصہ کیوں دلا رہی تھی؟ وہ کچھ نہ بولا، وہ خود ہی جواب دیتے ہوئے بولی۔ کیونکہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا وہ ابھی تمہارے لیے کوئی فیلنگز رکھتی ہے،
और देखो तो सही जवाब क्या मिला। हाँ बिल्कुल, वह भी तुम्हारे लिए वही फीलिंग्स रखती है। मंगनी तो तुम्हें जलाने के लिए की थी, सच तो ये है कि वो अब भी तुमसे मोहब्बत करती है। बकवास नहीं करो मेरे साथ, वो बरहमी से बोला। मुझे तुम्हारे मशवरों की ज़रूरत नहीं है और ना ही मैंने तुमसे ये सब पूछा है। अपने काम से काम रखो, समझी तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने बस एक बात कही थी। अपनी बात अपने पास रखो। बड़ी आई मुझसे ये सब कहने वाली। ज़बरदस्ती मेरी साथ में घुसने की कोशिश मत करो, समझी तुम? जो कहा गया है वही करो। ये कहता वो आगे को बढ़ा। अरे इससे क्या हुआ? ये इतना हाइपर क्यों हो रहा है? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? उसे जाते देखकर वो पीछे से चिल्लाई। ए रुको, मैंने कहा रुको। लेकिन वो ना रुका, बराबर चलता रहा और मुतीबा उस तक भाग कर पहुंची। अकड़ू खड़ूस कहीं का। वो इसके साथ चलती उसे उन अलकाबात से नवाज लग गई। उसने उसकी गौर अफसानी सुनी ज़रूर थी, लेकिन उसे जवाब न दिया। वो दोनों एक साथ चलते चलते काफ़ी दूर निकल आए थे। और कितना आगे जाना है? वो बिलाखिर झुंझला कर बोला। आखिर तुम बता क्यों नहीं देती कि हम जा कहाँ रहे हैं? वो अपनी जैकेट में हाथ डाले इससे पूछ रहा था। ये तो मुझे भी नहीं पता, वो मुस्कुराकर मज़े से बोली। क्या? हाँ, तो फिर हम जा कहाँ रहे हैं? कहीं भी। तुम पागल हो क्या? हाँ, यही समझ लो। देखो, मैं कहता हूँ वापस चलते हैं। मगरिब का वक्त हो चुका है, अब हमें घर वापस जाना चाहिए। ठंड भी काफ़ी पड़ रही है। हरगिज़ भी नहीं। मुतीबा एक बार किसी चीज़ की ठान ले तो वो करके ही रहती है। अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो शौक़ से वापस जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊँगी। ये कहते वो आगे को भाग गई। पागल बेवकूफ़ कहेगी, इसने तो मेरे दिमाग का दही बना दिया है। ये मुझे पक्का पागल बनाएगी। ए रुको, मैं भी आ रहा हूँ, रुको। वो भी उसके पीछे को भागा। रास्ते में चलते हुए मुतीबा की नज़र अचानक ही माल्टों के बाग पर पड़ी थी। माल्टों से भरे हुए दरख्तों को देखकर मुतीबा के मुंह में पानी भर आया था। वो अपने होंठों पर ज़बान फेरते हुए पास खड़े जैकेट की जेबों में हाथ डाले फारस से बोली। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो बाग की तरफ इशारा करते हुए बोली। क्या मतलब? क्या तुम्हें माल्टे खाने हैं? हाँ बिल्कुल। तो फिर चलो हम बाज़ार से ख़रीद लेते हैं। जो मज़ा माल्टे तोड़कर खाने में है वो ख़रीद कर खाने में कहाँ मज़ा? वो पुरसरार तौर पर मुस्कुराते बोली और अपना एक आईब्रो उचकाया। क्या मतलब? तुम क्या करने वाली हो? वही जो तुम सोच रहे हो। इसका जवाब समझते हुए अपने हाथ खड़े करते हुए बोला। ऐसा सोचना भी मत कि मैं तुम्हारा कोई साथ दूंगा। ये गलत बात है। हाँ तो क्या हुआ? हम बाद में बाग के मालिक से एक्सक्यूज़ कर लेंगे ना। अभी तो हमें बचपन की याद ताज़ा करनी है। तुम्हें पता है मैं बचपन में ऐसे ही करती थी। दरख्तों पर चढ़ती थी और माल्टे तोड़कर भाग जाती थी। बहुत मज़ा आता है यार। चलो एक बार मेरे साथ। तुम ये सब ट्राई करके देखो, फिर बताना मुझे कि कैसा लगा तुम्हें। फारस ने गहरी सांस ली। सच में वो उसके बचपने से तंग ही आ गया था। इसकी हर रोज़ एक नई ख्वाहिश होती थी। अब चलो ना यार। वो इसे बाजू से पकड़ ज़बरदस्ती खींच कर ले गए। ये दीवार काफ़ी छोटी पड़ रही थी, वो इस पर चढ़ सकती थी। मुतीबा ने उसे रुकने का कहा, खुद दीवार पर चढ़ने लगी, लेकिन हर बार इसकी ये कोशिश नाकाम हो जाती। दीवार छोटी तो थी, लेकिन वो इस पर चढ़ नहीं पा रही थी। इसकी ये बार बार की कोशिश और फिर इसमें नाकामी देखकर फारस को बिलाखिर इस पर तरस ही आ गया। वो इसके पास आया और इसके पास नीचे ज़मीन पर बैठकर अपने दोनों हाथों की हथेलियाँ फैलाई। चलो इन पर पाँव रखकर ऊपर चढ़ो। ये देखकर वो खुश हो गई। और थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छे हो। अब ये मक्खन लगाना बंद करो और चढ़ो ऊपर। वो जल्दी से इसकी हथेलियों पर अपने पाँव रख गई और खुद जरा सा ऊपर को होकर दीवार पर चढ़ने में मदद दे गया, जिसकी वजह से वो दीवार पर चढ़ गई। अब दीवार पर चढ़ते इसकी खुशी देखने से ताल्लुक़ रखती थी। वो इसे देखकर हाथ हिलाते हुए खुशी होकर बोली, देखो मैंने कर दिखाया। अब जल्दी से अपना काम करो, हमें वापस भी जाना है। ओके ओके। अब वो माल्टे तोड़ने की कोशिश करने लगी जो इसके हाथ से ज़रा दूर ही थे। वो पूरी आगे को झुकी माल्टों को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। एक लम्हे को फारस को डर लगा कि कहीं वो गिर ही ना जाए। उसने एक माल्टा तोड़ा तो अब दूसरा माल्टा तोड़ने की कोशिश में थी जो इसके हाथ से दूर पड़ा था। उसे तोड़ने की कोशिश में वो एकदम लड़खड़ा गई। संभल के, जिस पर फारस के मुंह से बेख्तियार ही निकला था। अभी उसने माल्टा दूसरा तोड़ा ही था कि उसे बाग के मालिक ने दूर से ही देख लिया। कौन है वहाँ? रुको, मैं तुम्हें अभी देखता हूँ। ओह नो, क्या हुआ? फारस ने पूछा।
यार बाग के मालिक ने मुझे देख लिया है। तो फिर जल्दी से नीचे आ जाओ ना, इससे पहले कि वो हम तक पहुंच जाए और हमारी बैंड बजा दे। हमें यहाँ से भागना होगा। नाउ हरी अप। फारस दीवार के पास आया जहाँ पर वो दोनों हाथों में माल्टे पकड़े दीवार पर बैठी हुई थी। फारस ने पंजों के पर जरा सा ऊपर को होकर अपने दोनों हाथ इसकी कमर पर रखे और उसे देखते हुए बोला, चलो अब नीचे उतरो, मैंने तुम्हें पकड़ रखा है। मुतीबा ने सर हाँ में हिलाया। वो इसकी कमर को पकड़े उसे आहिस्तगी से दीवार से उतार गया। वो यहीं आ रहा है। किसी के परछाई को वहाँ आते देखकर मुतीबा अलर्ट हो गई। अब क्या करें? फारस डर कर बोला। वो मुस्कुराई। करना क्या है? वही करेंगे जो हम बचपन में करते थे। वो क्या? मुतीबा ने एक हाथ में माल्टे पकड़े और दूसरे हाथ में फारस का हाथ मजबूती से पकड़ते हुए बोली, चलो अब हम भागते हैं। वो फारस का हाथ पकड़े हंसते हुए इसके साथ भागने लगी। ये फारस के लिए एक नया तजुर्बा था, किसी के साथ यूं माल्टे चोरी करके भागने का। लेकिन सच तो यही था कि उसे भी मज़ा आ रहा था। उसने कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं किया था और ये सब उससे मुतीबा जमाल अहमद करवा रही थी। वो मुसलसल भाग रहे थे। मुतीबा का सर अचानक ही चकराया था। कुछ धुंधले से मनाजर इसकी आंखों के गिर्द घूमने लगे थे। एक 9 साला बच्ची और एक 10 साला बच्चा एक दूसरे का हाथ पकड़े हंसते हुए भाग रहे थे। फिर अचानक ही वो बच्ची किसी से चीज़ से टकराते हुए नीचे गिर गई और वो बच्चा इसका नाम लेकर चिल्लाया। मुतीबा ने अपना सर पकड़ लिया। उसकी रफ्तार धीमी हो गई थी। फिर अचानक ही वह अपना सर पकड़ते हुए नीचे बैठती चली गई। इसके हाथ से दोनों माल्टे नीचे गिर गए थे। अब वो दोनों हाथों से अपना सर पकड़े बैठी थी। क्या हुआ? तुम ठीक हो? उसे यूं सर पकड़े देखकर वो उससे पूछने लगा। एक धुंधला सा मंजर इसके निगाहों से घूम गया। वो बच्चा उसके पास बैठा हुआ रोते हुए उससे पूछ रहा था कि वो ठीक तो है, उसे तकलीफ तो नहीं हो रही। मुतीबा ने सर उठाकर पास बैठे फारस को देखा। ये मुझे क्या हो रहा है? वो अपना सर थामे खुद से पूछने लगी। तुम ठीक तो हो? फारस उसके पास घुटनों के बल बैठते हुए पूछ रहा था। मुतीबा ने गहरी गहरी सांस लेने लगी। अचानक ही इसका दम घुटने सा लगा। वो अपने सीने पर ज़ोर ज़ोर से मुक्के मारने लगी जैसे वो शदीद तकलीफ में हो। क्या हो रहा है? क्या तुम्हें सांस लेने में दुश्वारी हो रही है? वो इससे पूछ रहा था। उसने फ़कत सर इस बात में हिलाया। उसकी बिगड़ती हुई हालत देखकर इसके पास हाथ पांव फूल गए। अब मैं क्या करूं? घर तो बहुत दूर है। अगर इसे कुछ हो गया तो? तुम गहरी गहरी सांस लो और मुझ पर सोचो। वो इसकी पीठ सहलाते हुए बोला। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, हिम्मत से काम लो। वो शदीद तकलीफ में थी। बार बार वो अपने सीने पर ज़ोर ज़ोर से मुक्के मार रही थी क्योंकि उसे सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था। क्या तुम अपने साथ इनहेलर नहीं लाए? उसने सर नफ़ी में हिलाया। अब मैं क्या करूं? वो अपने बालों में उंगलियां चलाते कुछ सोचने लगा। उसकी ये हालत उसे परेशान कर रही थी। इसके दिमाग में अचानक ही ख्याल आया और वो यहीं पर बैठने का कहता फ़ौरन से भाग गया। मुतीबा सीने पर हाथ रख के सर झुकाए गहरी सांस लेने में कोशिश कर रही थी। तकलीफ की शिद्दत बढ़ गई थी और तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए इसकी आंखें भीग गई थी। आंसू खुद ब खुद इसकी आंखों से निकलकर ज़मीन पर गिर रहे थे। इस पर उसे शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था। 5 मिनट बाद वो दौड़ता हुआ वापस आया। उसके हाथ में एक खाली शॉपर था। वो शॉपर उसके मुंह के पास करते हुए इससे कहने लगा, इसके मुंह पर अपना मुंह रखो और इसे बंद करके तुम इसे ऑक्सीजन के तौर पर इस्तेमाल करो और गहरी गहरी सांस लो। चलो, शाबाश। जैसा वो कहता कि वो वैसे ही करती गई। वो शॉपर के मुंह पर अपना मुंह डाले गहरी गहरी सांस लेने लगी। वो शॉपर उसे ऑक्सीजन फराहम कर रहा था। फारस इसके पास बैठा उसकी पीठ सहला रहा था। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक है। गहरी गहरी सांस लो, शाबाश। इसकी बातों पर अमल करते आहिस्ता आहिस्ता इसकी तबीयत कुछ बेहतर हुई तो वो उसे देखकर मुस्कुराई। ये दूसरी बात हुआ था कि वो बगैर इन्हेलर के ठीक हो गई थी। पहली बार वो लिफ्ट में फंसने की वजह से सांस नहीं ले पा रही थी। तब इस मेहरबान शख्स ने अपनी कोशिशों से उसे ठीक किया था और अब की बार भी उसी ने ही उसे ठीक किया था बगैर किसी इन्हेलर के। सच में वो कमाल का मसीहा था। उसे यूँ मुस्कुराते हुए देखकर वो आहिस्ता से बोला, अभी भी मुस्कुराने की पड़ी है? चलो आओ, यहीं पर बैठ जाते। तबीयत संभलते ही वो अपनी पुरानी जोन में वापस लौटी। वो उसे अपने पास जगह देते हुए बोली। फारस इसके पास बैठ गया। ये लो। मुतीबा ने एक माल्टा उसकी तरफ बढ़ाया और एक खुद ले लिया। अब वो माल्टा साफ़ कर रही थी। आज तुम्हारी तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई थी ना? वो माल्टा साफ़ करते हुए बोला। हाँ, आज कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई, मगर खैर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो मुस्कुराई, क्योंकि ज़िंदगी एक बार ही मिलती है और मैं उसे यूं बर्बाद नहीं करना चाहती। मैं उसे भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहती हूँ।
کہا تمہیں بچپن میں کہیں ہارٹ کی پرابلم ہوئی ہے؟ وہ مالٹے کا چھلکا پھینکتے ہوئے بولی، زیادہ تو کچھ یاد نہیں ہے، بٹ میری تکلیف تب زیادہ بڑھنے لگی تھی جب بھابھی نے مجھے اسٹور روم میں بند کرنا شروع کیا تھا۔ تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں؟ وہ راستہ انداز میں سرگوشی کرتے ہوئے بولی، جیسے کوئی دوسرا اس کی بات نہ سن لے۔ وہ اسے دیکھنے لگا، البتہ کہا کچھ نہیں۔ شاید وہ جانتا تھا کہ اگر وہ جواب نہ بھی دے تب بھی وہ خود ہی اسے بتا دے گی۔ میں ایک ہارٹ پیشنٹ ہوں۔ میں نے 1 سال پہلے ڈاکٹر کو چیک کروایا تھا، تب مجھے پتہ چلا تھا کہ میں ہارٹ پیشنٹ ہوں۔ میرا دل بہت کمزور ہے۔ ڈاکٹر نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے اپنے ہارٹ کی سرجری کروانی ہوگی، لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ میرا دل بہت ویک ہے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کبھی بھی کسی بھی وقت میرا دل بند ہو سکتا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اپنی بقیہ زندگی میں کھل کے جیوں، اپنی ہر وہ خواہش پورا کرنا چاہتی ہوں جس کی میں نے کبھی خواہش کی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے یوں بیان کر رہی تھی جیسے یہ کوئی عام سی بات ہو۔ فارس تو حیران رہ گیا تھا یہ سن کر کہ وہ ہارٹ پیشنٹ ہے اور اسے سرجری کروانی تھی، لیکن اس نے نہیں کروائی۔ تم نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی؟ میں نے تو تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا نا، تو پھر تم نے یہ سب کیوں چھپایا؟ وہ اب اس سے جواب مانگ رہا تھا۔ وہ اور برہمی سے بولا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے یار؟ وہ مسکرائی، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ مجھ سے تمہاری جلد ہی جان چھوٹ جائے گی، پھر ایشور کو تم بہت جلد اپنا لو گے۔ بکواس نہیں کرو میرے ساتھ۔ وہ غصہ ہی ہو گیا تھا۔ اوئے، غصہ کیوں ہو رہے ہو؟ چلو مالٹا کھاتے ہیں، پھر ہمیں واپس بھی جانا ہے۔ ویسے یہ بتاؤ، تمہیں مزہ آیا کہ نہیں؟ مطیبہ مالٹا کھاتے ہوئے کہنے لگی، میں تمہیں یہاں انٹرٹین کرنے کے لیے ہی تو لائی تھی۔ پتہ نہیں، وہ لاپرواہی سے بولا۔ اس کا جواب سن کر وہ منہ بنا گئے۔ اکڑو کھڑوس کہیں کا، مجالے جو کبھی کسی بھی بات کا کوئی ٹھیک سے جواب ہی دے دے۔ وہ مالٹا کھانے لگی۔ یہ تو کھٹا ہے۔ آدھا مالٹا کھا لینے کے بعد ہی فارس کو جیسے ہوش آیا تھا کہ مالٹا کھٹا ہے۔ اچھا، لیکن میرا تو میٹھا ہے۔ ویسے آپس کی بات ہے، تم جیسے کھڑوس کی قسمت میں ایسا کھٹا مالٹا ہی آنا تھا۔ وہ ہنسی تو اسے کھودنے لگا۔ اچھا چلو آ کرو۔ کیا؟ میں نے کہا آ کرو، یعنی اپنا منہ کھولو۔ فارس نے اپنا منہ کھولا تو مطیبہ نے اپنے مالٹے کا آدھا حصہ اس کے منہ میں ڈال دیا۔ میرا مالٹا کھا کے دیکھو، کیسا میٹھا ہے؟ فارس نے مالٹا کھاتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہے نا، میٹھا ہے نا؟ ہاں، اس نے سر ہاں میں ہلایا۔ فارس نے اپنے لبوں پر آئی مسکراہٹ کو اپنے ہاتھ کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ مالٹا کھانے کے بعد وہ کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو گھر چلتے ہیں، کافی ٹھنڈ پڑنے لگی ہے۔ فارس بھی اٹھ گیا۔ کیوں نہ ہم پھر سے دوڑ لگائیں؟ اس بار بھی جو جیتے گا اس کی ایک وش پوری ہوگی۔ کیا خیال ہے، ہو جائے مقابلہ؟ نہیں۔ کیوں؟ اپنی طبیعت دیکھی ہے تم نے؟ ابھی ابھی موت کے منہ سے واپس آئی ہو۔ اگر دوبارہ سے کچھ ہو گیا، پھر راستے میں تم مر گئی تو؟ اس کی بات سن کر وہ ہنسی۔ میں مطیبہ جمال ہوں، اتنی آسانی سے نہیں مرنے والی۔ یا پھر تمہیں ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں تم مجھ سے پھر نہ ہار جاؤ؟ ایسی بات نہیں ہے۔ تو پھر چلا لگاؤ میرے ساتھ دوڑ۔ اوکے ٹھیک ہے پھر۔ اس نے حامی بھری۔ 3، 2، 1 گو۔ ان دونوں نے ایک ساتھ دوڑ لگا دی۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی دوڑ رہے تھے۔ مطیبہ ہنستے ہوئے اسے اپنے ساتھ دوڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ فارس نے دیکھا اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا تھا۔ زیادہ دوڑنے کی وجہ سے اس کا سانس اب پھولنے لگا تھا۔ فارس کو ڈر لگا تھا کہ کہیں وہ پھر سے سانس کی تکلیف میں مبتلا نہ ہو جائے، اسی لیے اس نے کچھ سوچا۔ فارس جو کہ مطیبہ کو 4 قدم پیچھے چھوڑ چکا تھا، اس کی یہ حالت دیکھ کر نہ جانے کیوں اس نے نامحسوس طریقے سے اپنی رفتار دھیمی کر لی تھی تاکہ وہ اس سے آگے نکل جائے۔ کیا تھا یہ سب؟ کیا وہ اس کی پرواہ کرنے لگا تھا، یا پھر وہ اسے اداس ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا؟ وہ خود بھی نہیں یہ سب سمجھ پایا تھا۔ اس کی اس حرکت کی وجہ سے مطیبہ ایک بار پھر سے دوڑ جیت گئی تھی اور اس کی خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ دیکھ لو فارس، میں نے تمہیں ایک بار پھر سے ہرا دیا۔ اب تم نے میری 2 وشز پوری کرنی ہوں گی۔ فارس اس کی یہ خوشی دیکھ کر مسکرا دیا۔ اپنی ہار کو بھول کر وہ اس کی جیت پر خوش ہو رہا تھا۔ اسے یوں خوش دیکھ کر وہ بھی مسکرایا، اور وہ بیوقوف لڑکی یہ نہیں جان پائی تھی کہ اس کی خوشی کے لیے وہ خود ہی جان بوجھ کر ہار گیا تھا۔ اگر جان جاتی تو اس کے لیے یقین کرنا مشکل ہو جاتا کہ کوئی ایسا بھی ہے جو اس کے لیے ہار جانا پسند کرتا ہے۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ جب سے اس نے مطیبہ سے اس کی بیماری کے متعلق سنا تھا، وہ بہت بے چین ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس نہ جانے اب کتنا وقت ہو۔
اس لیے وہ یہ خوبصورت لمحے جی لینا چاہتی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے ایک خوف سا ستانے لگا تھا کہ کہیں وہ اسے کھو نہ دے۔ وہ خود بھی اپنی یہ کیفیت سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ مطیبہ نے حدیقہ کو بتایا کہ وہ اپنی ادھوری پڑھائی دوبارہ سے کنٹینیو کرنے کا سوچ رہی ہے، تو یہ سن کر حدیقہ نے خوشی کا اظہار کیا۔ اس نے اس کی حوصلہ افزائی کی کہ اسے اپنے خواب پورے کرنے کا پورا حق ہے۔ مطیبہ کو بہت خوشی ہوئی تھی جب حدیقہ نے اسے سپورٹ کیا۔ رات کے کھانے پر حدیقہ نے جب ان سب کے سامنے مطیبہ کی خواہش رکھی تو پہلے پہل مطیبہ گھبرا گئی تھی کہ نہ جانے وہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن تب اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا جب انس، فاطمہ اور خاص کر حداد صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کی حوصلہ افزائی کری اور کہا وہ جیسا چاہے گی ویسا ہی ہوگا۔ انہیں تو اس سے کوئی بھی پرابلم نہیں ہے، بے شک اس کا جو دل چاہے وہ کرے، وہ اسے کبھی بھی کسی چیز پر بھی نہیں روکیں گے۔ مطیبہ کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، جس پر حداد صاحب نے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا کہ وہ خود کو کبھی بھی انجان و اجنبی نہ سمجھی۔ وہ اسے شروع دن سے ہی اپنی بیٹی سمجھتے آ رہے تھے، ویسے پڑھائی کے معاملے میں بھرپور سپورٹ کریں گے۔ تو پاپا، کیا میں سلیم بھائی کے گھر میں جا کر اپنے ضروری کاغذات کل لے آؤں؟ مجھے اور بھی بہت سی چیزیں وہاں سے لینی ہیں۔ مطیبہ کی بات سن کر ان سب نے اسے دیکھا۔ بیٹا کہیں تمہاری وہ بھابھی تمہارے ساتھ کچھ غلط نہ کر ڈالے، فاطمہ نے فکر مندی سے کہا۔ ماما پریشان نہ ہو، وہ مسکرائی۔ اب ان میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ مطیبہ، فارس، حداد، عبداللہ کو ہاتھ بھی لگا سکے۔ مطیبہ نے بڑے فکر و فخر کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ فارس کا نام لگایا تھا، جس پر فارس نے سر اٹھا کر ان سب کو دیکھا جو اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ فارس نے جلدی سے اپنا سر جھکا لیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ حداد صاحب کچھ سوچتے ہوئے بولے، نہیں بیٹا، پھر بھی احتیاط لازمی ہے۔ انسان کب شیطان بن جائے کچھ خبر نہیں، اور بچھو کی فطرت کبھی بھی نہیں بدلتی۔ وہ کبھی بھی کسی بھی وقت ٹنگ مار سکتا ہے۔ اس لیے تم اپنے ساتھ فارس کو لے جاؤ۔ کیا؟ لیکن پاپا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود چلی جاؤں گی۔ نہیں بیٹا، یہ تمہارے لیے سیف نہیں ہے۔ وہ عورت ایک بچھو کی فطرت رکھتی ہے جو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتی ہے، اور میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ وہ پھر کبھی دوبارہ سے میری بیٹی کے کردار پر انگلی اٹھائے۔ اس لیے اپنے ساتھ فارس کو لے جاؤ، یہی بہتر رہے گا۔ فارس نے سر اٹھا کر پہلے حداد صاحب اور پھر مطیبہ کو دیکھا۔ تو پھر تم جا رہے ہو نا مطیبہ کے ساتھ؟ حداد صاحب نے فارس سے پوچھا۔ جی ڈیڈ، یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، پھر کل صبح سویرے ہی چلے جانا تم دونوں۔ جی پاپا، مطیبہ مسکرائی۔ جب وہ کمرے میں آئے تو فارس غصے میں دکھائی دیا۔ مطیبہ گہری سانس کھینچتی اور آہستہ سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ کیا سوچا جا رہا ہے؟ لگتا ہے کچھ خاص ہی سوچا جا رہا ہے۔ مطیبہ نے بات کرنے میں پہل کی تھی۔ ہاں بالکل صحیح کہا تم نے۔ وہ سر اٹھا کر مطیبہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں سوچ رہا تھا کہ آخر تمہارا کس طرح اور کس چیز سے کروں، بس یہی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس کی بات سنتی مطیبہ ہنس دی۔ اتنا تنگ آ گئے ہو کیا مجھ سے مسٹر فارس؟ اس سے بھی کہیں زیادہ زندگی حرام کر دی ہے تم نے میری۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ معصومیت سے بولی۔ میں نے تو پاپا کو انکار بھی کیا تھا کہ میں خود چلی جاؤں گی، لیکن پاپا نے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو۔ تمہیں خود انکار کرنا چاہیے تھا نا؟ واہ، بہت خوب، بہت ہی چالاک لڑکی ہو، تاکہ اس طرح کہہ کر میں ہی پاپا اور باقی سب کی نگاہوں میں برا بن جاؤں۔ لیکن یہ جان لو کہ میں تمہاری یہ خواہش کبھی بھی پورا نہیں کروں گا، جو یہ تم سوچ رہی ہو کہ تم مجھے میرے ہی گھر والوں کے سامنے برا بنا دو گی۔ حد ہے ویسے بدگمانی کی بھی، تم مجھ سے اتنے بدگمان ہو فارس، میں نہیں جانتی تھی، لیکن اب کیا کروں، تمہارا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ کہتی صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ بیڈ سے اٹھتا اس کے پاس چلایا۔ ویسے تمہیں ضرورت ہی کیا ہے دوبارہ پڑھنے کی؟ جتنا پڑھ لیا ہے اتنا کافی نہیں ہے کیا؟ وہ اس کے سر پر کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا۔ کیوں؟ تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے؟ کون سا تم میری فیس بھرو گے؟ اور ویسے بھی ابھی تو موقع ملا ہے مجھے اپنی خواہشات پوری کرنے اور لائف انجوائے کرنے کا، تو میں یہ کیوں موقع ہاتھ سے جانے دوں؟ اور ویسے بھی میری زندگی کی کیا گارنٹی کہ کب میرا دل بند ہو جائے؟ ہاں سیریسلی؟ وہ تنزن بولا۔ تم اتنی جلدی مرنے والی نہیں ہو مطیبہ جمال۔ یہ بات بھی سچ ہے ویسے، وہ مسکرائی۔ مطیبہ نے شرارت سے ایک آنکھ ونک کی۔ وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوا تو مطیبہ جانے کے لیے تیار تھی۔
وہ باڈی کراس بیگ کندھے کے ساتھ لٹکا کر اپنا اسکارف درست کرتے ہوئے اندر آتے فارس کو دیکھ کر بولی، تو چلے فارس صاحب، میں تو ریڈی ہوں۔ اگر میں نہ بھی کہوں تو تب بھی تم نے کون سا مان جانا ہے میری بات؟ چلو محترمہ۔ وہ اسے دیکھتا ہوا دروازے سے واپس لوٹ گیا۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کے پیچھے بھاگی۔ فارس گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور مطیبہ اس کے ساتھ والی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ ان راستے سے آتے ہوئے فارس کو کیا کچھ یاد نہیں آ رہا تھا، اسی لیے تو وہ یہاں پر نہیں آنا چاہتا تھا، کیونکہ ان راستوں کے ساتھ اس کی کچھ اچھی یادیں وابستہ نہیں تھیں، اور وہ کوکب جیسی عورت کا چہرہ تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا جس نے قرآن کریم جیسی پاک کتاب پر ہاتھ رکھ کر جھوٹی قسم اٹھائی تھی، یہ سوچے بغیر کہ اس جھوٹی قسم کا اسے کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ لیکن اسے آخرت سے زیادہ اپنی دنیاوی زندگی کی فکر تھی۔ وہ بہت ہی دوگلی اور مکار عورت تھی جو اپنے فائدے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ گاڑی اس نے گلی میں ہی روک دینا۔ مطیبہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ اس کی حالت سمجھ چکی تھی۔ میں یہاں نہیں آنا چاہتا تھا کیونکہ میں تمہاری جھوٹی مکار بھابھی کی شکل تک نہیں دینا چاہتا۔ مطیبہ اب سمجھ گئی تھی کہ وہ یہاں پر کیوں نہیں آنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، تم یہیں بیٹھے رہنا، میں اپنا ضروری سامان لے کر جلدی آ جاؤں گی۔ وہ اسے کہتی گاڑی سے اتر گئی۔ وہ اسے گھر کی طرف جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ مطیبہ نے دروازے پر دستک دی۔ کون ہے بھائی؟ آ رہی ہوں۔ کوکب کچن سے نکل کر چلاتے ہوئے بولی۔ اس نے جو ہی دروازہ کھولا، سامنے مطیبہ جمال احمد کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی، لیکن پھر جلد ہی غصے ہوتی نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ ہاں، تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی یہاں آنے کی؟ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی تم بے غیرتوں کی طرح منہ اٹھا کر یہاں چلی آئی۔ مطیبہ اسے سحر اگلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ بھابھی، آپ ابھی تک نہیں بدلی نا؟ بالکل ویسے کی ویسی ہی ہیں، نفرت اور اکدورت سے بھری ہوئی۔ میرے لیے آپ کی نفرت میں کمی کی بجائے زیادتی ہی ہو رہی ہے۔ بکواس بند کرو تم اپنی، اور تم یہاں کیوں آئی ہو؟ کوکب چلائی۔ یہاں آنے کے لیے مجھے آپ کی یا پھر کسی اور کی پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ گھر میرا بھی اتنا ہی ہے جتنا کہ آپ کے خاوند کا۔ اور آپ ہوتی کون ہے مجھ سے یہ سب کہنے والی؟ اب میں وہ مطیبہ نہیں ہوں جس پر آپ کبھی بھی ہاتھ اٹھاتی تھی اور جب دل چاہتا تھا اسے اسٹور روم میں بند کر دیتی تھی۔ اب میں مطیبہ فارس ہوں۔ میں چاہوں نا تو ابھی اور اسی وقت اس گھر سے آپ کو بے دخل کر دوں، لیکن صرف بچوں کی وجہ سے میں یہ سب کرنے سے باز رہی ہوں، ورنہ آپ تو میری نفرت کے بھی لائق نہیں ہیں۔ اتنی شدید نفرت کرتی ہوں میں آپ سے کہ شاید میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی سے اتنی نفرت نہیں کی ہوگی۔ آپ نے تو اپنی دو کوڑی کی عزت کے لیے قرآن پاک جیسی عظیم کتاب کی بھی جھوٹی قسم اٹھا لی۔ آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آئی تھی قرآن مجید کی جھوٹی قسم کھاتے ہوئے؟ آپ کا دل نہیں کانپا تھا؟ کانپا تھا چھوٹی قسم کھاتے؟ یہ سب میرے ساتھ کرتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ کی بھی ایک عدد بیٹی ہے، کہ کہیں کل کو اس کے ساتھ بھی ایسا کچھ نہ ہو جائے، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے کوکب بھابھی۔ اپنی بیٹی کے بارے میں یہ سنتے ہی کوکب آپے سے باہر ہو گئی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیٹی کے بارے میں ایسی بکواس کرنے کی بھی؟ میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ کوکب پاگل ہو گئی تھی۔ فارس جو کب سے گاڑی میں بیٹھا بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا، نہ جانے کیوں اس کا دل بے چینی محسوس کر رہا تھا، یہ سوچ کر کہ کہیں وہ بری عورت مطیبہ کے ساتھ کچھ غلط حرکت نہ کر دے۔ اسے اپنے پاپا کی بات یاد آئی، وہ عورت کچھ بھی کر سکتی تھی، اس لیے وہ لاکھ خود پر جبر کرنے کی بھی گاڑی سے نکل کر وہاں چلایا، اور سامنے کا منظر اس کی سوچ کے مطابق ہی تھا۔ کوکب مطیبہ کو مارنے کے لیے اس کی طرف لپکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مطیبہ کا منہ نوچتی یا پھر اسے مارتی، فارس نے جلدی سے بیچ میں آ کر کوکب کا اٹھا ہوا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا تھا۔